جو اسلام کے علاوہ دوسرا دین لے کر کے آیا قیامت کے دن، اللہ فرماتا ہے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ گھاٹے میں ہوگا۔ سبوں نے اپنے اپنے خدا کی کوئی نہ کوئی تصویر بنائی ہے، سب کے عبادت خانوں میں ان خداؤں کی تصویریں بنی ہیں جس کے سامنے جھکتے ہیں۔ تنہا مسلمان یہ قوم ہے، کروڑوں مسجدوں میں بھی کہیں خدا کی تصویر کہیں ہے؟ کہیں کسی مسجد کی دیوار پر خدا کی تصویر بنی ہے؟ اللہ کی کوئی تصویر نہیں بنی۔ اور یہ تمہاری اسپیشلٹی ہے کہ بغیر دیکھے اس رب العالمین کو جب اللہ اکبر کہہ دیا جاتا ہے سر جھکا لیا جاتا ہے۔ یہی اللہ فرماتا ہے تؤمنون باللہ، تم اللہ کو بغیر دیکھے مانتے ہو، یہ تمہاری فضیلت ہے، تمہاری فضیلت ہے۔ توجہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھانے پینے کے لیے بھی اس روئے زمین پر موجود حلال اور پاکیزہ چیزوں کا حکم عطا کیا۔ تمہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جو من میں آ جائے سب اٹھاؤ اور کھا لو، کیڑے مکوڑے کچرا فضلہ یہ سب کھانے کا تمہیں حکم نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اشرف المخلوقات بنایا اور تم امت مصطفیٰ ہو تو اس بات پر فخر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری زبانوں کو بھی حلال چیزوں سے پاک چیزوں سے رزق عطا کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ کیا مسلمان شراب پی سکتا ہے؟ سب کو پتا ہے نا؟ ارے صرف عقل اس سے ضائع ہوتی ہے اس لیے اسے پینا منع کر دیا گیا۔ مسلمان مری ہوئی چیز نہیں کھا سکتا، مسلمان خون نہیں پی سکتا، ناپاک چیز ہے۔ یہ ناپاک چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری زبان کو بچا رکھا۔ اور حد تو یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر شکر بجا لاؤ کہ اللہ نے تمہیں دودھ پینے والا بنایا ہے، پیشاب پینے والا نہیں۔ ہاں دودھ پینے والی قوم ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاتے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں جو گوبر کو کوہ نور بولتے ہیں۔ الحمدللہ دنیا کی تھوڑی بہت شدھ بدھ رکھنے والی قوم بھی کہے گی، عقل رکھنے والی قوم بھی کہے گی میاں کیا کھانے کی بات کر رہے ہو، کیا کھانے کی بات کر رہے ہو، کیا پینے کی بات کر رہے ہو، کچھ تو عقل کا استعمال کرو، حد ہو گئی۔ بہرحال میں جہالت کی بات کر رہا ہوں، اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، لیکن تمہارے لیے کہ اس رب العالمین نے تمہیں ایک خدا کی عبادت پر لگایا ہے، تمہارے لیے کہیں پر بھی جھکنا جائز ہے، سجدہ کسی کے لیے جائز ہے، حتیٰ کہ نبیوں کے لیے بھی، اپنے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، نہ اپنے پیر کے لیے، نہ اپنی ماں کے لیے، نہ اپنے باپ کے لیے، نہ کسی ولی کے لیے، نہ کسی قبر کے لیے، نہ کسی بڑے سے بڑے ولی کامل کے لیے۔ تعظیم سب کے لیے ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، سجدہ کسی کے لیے، کیونکہ یہ پیشانی کو اللہ نے اتنا مقدس بنایا ہے، یہ کسی کے لیے نہیں رکھا گیا ہے۔ یاد رکھنا تم اپنی پیشانی کسی جگہ نہیں جھکانا، دل جھکا سکتے ہیں تعظیم کے طور پر۔ ہم اپنے اولیاء کاملین کے آستانوں پر، بعض لوگ یہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ سنی سب جو ہے قبر پوجوا ہوتے ہیں، یہ قبروں کی پوجا کرتے ہیں۔ کچھ بغیر علم کے لوگ جھک گئے تو اس پر سنیت کو سوال کے کٹہرے میں نہ کھڑا کیا جائے۔ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کے قائل ہیں، یہ ان کی جہالتیں نہ معلوم ہونے کی وجہ سے جھکے ہوں گے، لیکن وہ اللہ کے ولی کے آستانے کی تعظیم کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے۔ کسی ولی کو آپ خدا مانتے ہیں؟ کسی ولی کو خدا مانتے ہیں؟ بلکہ ہم تو رسول پاک کو بھی خدا نہیں، ان کی ولادت کا دن مناتے ہیں۔ اللہ کی ولادت کا دن ہے کیا؟
نہیں ہے، اور حضور کی ولادت کا دن ہے۔ میلاد منا کر کے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے رسول پیدا ہوئے تھے، وہ خدا نہیں تھے، وہ پیدا ہوئے تھے، اور خدا وہ ہے جو پیدا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ ہاں رسول پیدا ہوئے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہماری پیشانی کسی کے سامنے نہیں جھکتی سوائے رب العالمین کی۔ یہ مضبوطی کے ساتھ رکھ لو، مضبوطی کے ساتھ۔ اب اے سنیوں میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تمہیں خیر امت ہونے پر فخر ہونا چاہیے، چاہے جتنے بھی بڑے مرتبے والا ہے، منصب والا ہے، تم ہو سکتا ہے اس کو اخلاقاً عزت دے دو، تعظیم کر لو، لیکن اپنی پیشانی سجدے کے لیے ہرگز نہیں جھکاؤ گے، چاہے جتنے چمتکاری بھی دیکھ لو، جتنے دجال بھی دیکھ لو، سر کسی کے سامنے سر جھکاؤ گے؟ ہاں یہ نہیں کہنا کہ اتنا چمتکار دیکھا بابا تمہارے چرنوں میں سر دے دیا، نہیں، عقیدہ تمہارا یہ ہے میرے سامنے تم کسی مردے کو زندہ بھی کر کے دکھاؤ گے تب بھی سجدہ میں رب العالمین کو کروں گا۔ سجدہ کس کو کروں گا؟ اللہ رب العزت کو کیا جائے گا۔ ارے جادوگر تو بڑے بڑے آتے رہے ہیں، ہاں رسی ڈال کر کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لوگوں نے سانپ بنائے تھے کہ نہیں بنائے تھے؟ قرآن میں اس کا ذکر ہے، فرعون کے بڑے بڑے جادوگر آئے تھے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا چاہا اور چھوٹی چھوٹی رسیاں لے کر کے آئے تھے، میدان میں رسیاں ڈال دی، سب سانپ بن کر کے دوڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم بھی اپنی لکڑی ڈال دو، اپنا عصا زمین پر ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا، وہ اتنا بڑا اژدھا بن گیا کہ سارے جادوگروں کے سانپوں کو ایک ہی بار میں نگل گیا، ختم ہو گیا۔ یہ بات یاد رکھو، فرعون کی طاقت اگر عروج پر آتی ہے تو رب تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کا نائب بھی بھیجتا ہے۔ کسی اس طرح کی چمتکاریوں پر دل دے بیٹھنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، مسلمان کی شان نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یہ تمام باتیں تمہارے عقیدے سے ریلیٹڈ ہیں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اللہ نے تمہارے پیشانی کو محفوظ رکھا، تمہاری زبان کو بھی محفوظ رکھا، تمہیں حلال کھلایا اور حلال کھانے کا حکم دیا، حلال کھانے کا حکم دیا ہے۔ حرام چیزیں تمہیں زیب نہیں دیتی، نہ تم مردہ کھاؤ گے، نہ تم خون پیو گے، نہ تم شراب پیو گے، نہ تم پیشاب پیو گے، نہ تم گوبر کھاؤ گے، نہیں، اللہ نے پاکیزہ چیزیں دی ہیں، وہ پاکیزہ چیزیں ہی کھا کر دنیا سے جائیں گے۔ یہ بات صحیح ہے؟ ایمان والو، اللہ رب العزت کی ان عطاؤں پر شکر بجا لاؤ۔ اور اب کی بار ایک بات مجھے یہ بھی کہنی ہے، چلو تم جاتے نہیں کچھ حرام کھانے کے لیے، لیکن کچھ لوگ زبردستی کھلانے پلانے بھی آ جاتے ہیں۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا پیٹ میں بہت دنوں سے درد تھا، تکلیف تھی، بیماری چل رہی تھی، کئی جگہ علاج کروایا، اور ایک صاحب جو علاج کرتے تھے جڑی بوٹیوں کا، ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا گائے کا پیشاب پینا پڑے گا، کیا کریں؟ میں نے کہا پیٹ پھٹ جائے تب بھی پیشاب نہیں، دودھ پئیں گے، اس لیے کہ آج تمہیں آئے ہوئے ان نئی باتوں پر یقین ہو جاتا ہے کہ یہ پی لیں گے تو پیٹ صحیح ہو جائے گا۔ میں تجھے بتاتا ہوں، جس بابا نے تجھے پیشاب پینے کے لیے کہا ہے اسے پیشاب مبارک ہو، میرے مصطفیٰ نے ہمیں شہد کھانے کے لیے کہا ہے، اور قرآن کہتا ہے فیہ شفاء للناس، اس میں انسانوں کی شفا ہے۔ میاں شہد وہ چیز ہے جس کو پوری دنیا عزت سے دیکھتی ہے، اور اتنی مٹھاس
کہ میٹھے میں اس کی مثال دی جاتی ہے. صرف میٹھا ہی نہیں، اس میں دوا بھی ہے. صرف یہ ہماری باتیں نہیں، سائنس بھی اس کے دوا ہونے پر مہر لگاتا ہے کہ شہد کے اندر کتنی زیادہ نفع بخش چیزیں موجود ہیں، لوگوں کے فائدے ہیں. اور آپ ان تمام چیزوں کو یاد رکھیں، کہیں سے بھی کوئی علاج آئے لیکن حرام طریقے کا ہوگا تو اس میں شفا نہیں ہوگی. ہمیں نہیں جانا ہے. کبھی کبھار عقیدہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے لوگوں کا، بچہ رونے لگ گیا، کسی نے مشورہ دے دیا جاؤ فلاں پتھر کے اوپر تھوڑا تیل چڑھا کے آ جاؤ، جاؤ کسی درخت کے پاس ایک دھاگا باندھ کر کے آ جاؤ. یہ سب چیزیں اگر تم کرنے لگ گئے تو تمہارا ایمان کیسے مضبوط رہے گا؟ تمہارا ایمان کیسے مضبوط؟ کیا تم پتھروں کے عقیدے والے ہو؟ کیا تم درختوں کے عقیدے والے ہو؟ ارے وہ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے تمہارے نفع کے لیے بنایا ہے، تمہارے لیے مسخر کیا ہے. چاند اور سورج کو بھی ہم پوجا نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف ہماری روشنی کے لیے بنایا، ان کو ہمارے نفع کے کاموں کے لیے بنایا ہے، عبادت کے لیے نہیں بنی یہ چیزیں. ہم خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر نماز بھی پڑھتے ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، ہرگز نہیں. خانہ کعبہ کی کوئی عبادت نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک سینٹرلائز کرنے کے لیے، سب کے چہرے ایک طرف کرنے کے لیے مرکز بنایا گیا، صرف چہرہ کعبے کی طرف، لیکن عبادت اللہ کی ہوتی. عبادت کس کی؟ اللہ کی. میں آج عقیدے پر بات کر رہا ہوں آپ کے، آج عقیدے پر بات اس لیے کر رہا ہوں کہ حالات ایسے آ گئے کہ لوگ یہ سوچنے لگ گئے کہ تھوڑا سا بہت ادھر ادھر کر لیں تو کیا ہو جاتا ہے. نہیں، بہت ہوتا ہے. یا تو پھر تمہارے پاس دو ہی آپشن ہیں، ایمان کا دامن پکڑے رہنا ہے، حضور کے قدموں میں رہنا ہے، تو پھر ان تمام باطل عقیدوں سے توبہ کرنا ہوگا. کبھی کفر کی طرف منہ اٹھا کر نہیں دیکھنا، کبھی شرک کی طرف چہرہ نہ کرنا. اگر آخرت میں جنت چاہیے، آخرت میں رسول اللہ کی رفاقت چاہیے، آخرت میں رب تعالیٰ کی بخشش چاہیے، تو پھر دنیا میں تمہیں کفر اور شرک کی طرف نہیں دیکھنا ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کسی اور کے سامنے اپنے سر سجدے کے لیے نہیں جھکانا، حلال چیزوں کو اپنا رزق بنانا، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا. آج کے لیے تمہارے لیے بڑے چیلنجز ہیں. اے سنیو، اپنے بچوں کی یہ تربیت کرتے جاؤ کہ حالات جیسے بھی سخت ہو جائیں تم اپنی روایات پر قائم رہو. اللہ کی مدد آ کر رہے گی انشاءاللہ، اللہ کی مدد آئے گی. ہو سکتا ہے کبھی بھوکا رہنا پڑے، ہو سکتا ہے کبھی ہمیں پریشان حال ہونا پڑے، لیکن رات کے بعد اجالا تو آتا ہے. رات ہمیشہ نہیں رہتی، سورج نکلتا ہے. ہماری زندگی میں اگر کٹھنائیں آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، تو ان مصیبتوں کے اندھیرے کو چھٹنا ہے اور ایک دن اجالا آئے گا. ایک دن اس امت مصطفیٰ پر آب و تاب کے ساتھ چاند چمکے گا اور پھر تمہاری کھوئی ہوئی عزت و وقار تمہیں واپس عطا کی جائے گی. شرط صرف اتنی ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے محبوب آپ ان سے کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے چلو. حضور کے پیچھے چلنا ہے، حضور کے طریقے پر چلنا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شریعت کا اصل ماننا ہے. تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا. امام مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ابھی آپ کا عرس مبارکہ ہے، آج ہی ہے، تقریباً آج ہی ہے. مجدد احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ آپ لکھتے ہیں جو بندہ شریعت پر جتنا مضبوطی سے قائم ہوتا ہے اللہ کی اتنی زیادہ اسے معرفت ملتی، وہ اللہ سے اتنا ہی قریب ہوتا ہے. اور جو حضور کی شریعت کو اور طریقت کو چھوڑ کر کے الگ انداز اختیار کرتا ہے وہ ڈھونگ تو کر سکتا ہے، اللہ کا قریبی نہیں ہو سکتا، اللہ کا قریبی نہیں ہو سکتا. ابھی سنیے
ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، حالات کیسے بھی آ جائیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ آپ جب ہندوستان تشریف لائے تھے علم حدیث کا کام کر رہے تھے، حضور کی حدیثیں بیان کرتے لوگوں کو۔ اب حالات ایسے تھے کہ آپ مدینہ طیبہ کے ایسے عاشق تھے کہ روزانہ دن بھر پڑھانے کے بعد شام ہوتی رات ہوتی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے اور خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی۔ روزانہ کا معمول تھا، روزانہ کا معمول تھا، حضور کی حاضری ہوتی تھی، وہ حضور پاک کے دربار کی زیارت کرتے تھے مراقبے میں، مکاشفے میں۔ ایک دن ایسا ہوا، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جا رہے تھے، راستے سے گزرتے ہوئے ایک بیابان تھا، ویران جگہ تھی، وہاں ایک جھوپڑی تھی، اس میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، مریدین کثرت سے تھے۔ سنو، پیر کیسا ہو، مرید کیسے ہو، توجہ، جس کے بھی پیچھے چل پڑتے ہو یہ ہمارا ایمان نہیں ہے، ہر کسی کے آگے پیچھے بھیڑ لگا لینا یہ ہمارا شیوا نہیں ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں گزر رہا تھا تو اس بزرگ کا بڑا چرچا تھا، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے، مریدین ہمیشہ جمع ہو رہتے تھے اور ایک جھوپڑی میں وہ بیٹھے ہوئے۔ فرماتے ہیں محدث دہلوی کہ میں جب وہاں سے گزرا تو مریدین سے ان کے پوچھا کیا میری بھی ملاقات ہو جائے گی؟ کہا آئیے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ اندر لے گئے، وہ ایک پلنگ پر براجمان تھے، بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ارد گرد مریدوں کا جمگٹا تھا، وہ آنکھیں بند کیے لوگوں کو کچھ نصیحتیں کر رہے تھے، بڑے پہنچے ہوئے بزرگ۔ توجہ، شیخ محدث دہلوی فرماتے ہیں میں قریب جا کر بیٹھ گیا، تصوف کی باتیں تھی، معرفت کی باتیں تھی، سب ٹھیک تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے بغل میں کھڑا ایک مٹکا بھرا ہوا تھا، اس میں شراب رکھی ہوئی تھی اور پیالہ بھر بھر کر کے وہ سب کو پلا رہے تھے، اور پیر صاحب کے پاس بھی وہ پیالہ پہنچا، آپ نے وہ پینا شروع کیا اور پھر شیخ محدث دہلوی کو کہا کہ آپ بھی پی لیجئے، آپ بھی مہمان ہیں۔ آپ نے کہا شراب حرام ہے شریعت مصطفیٰ میں، میرے آقا نے حرام فرمایا ہے، آپ کیسے پی رہے؟ محدث دہلوی نے جب یہ کہا تو اس پیر صاحب نے کہا پی لو، یہ الگ شراب ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں آج، طریقت کی شراب ہے، ہاں معرفت کی شراب ہے، آپ پی لو۔ محدث دہلوی نے کہا ہرگز نہیں، میں شریعت مصطفیٰ سے روگردانی نہیں کروں گا۔ توجہ، جھٹ سے پیر صاحب نے کیا کہا جانتے ہیں؟ مولوی صاحب پی لو شراب، ورنہ روزانہ رات کو جو زیارت کرتے حضور پاک کی وہ میں بند کرا دوں گا۔ اب بات کیا ہو گئی؟ شیخ محدث دہلوی کا یہ راز تھا، روزانہ وہ حضور کی بارگاہ میں جو حاضری دیتے تھے، رات کو آنکھیں بند کر کے حضور کی زیارت کرتے تھے، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ پیر صاحب بتا رہے ہیں، بزرگ کہہ رہے ہیں شیخ محدث دہلوی سے مولوی صاحب پی لو، میں جو شراب دے رہا ہوں، ورنہ جو روزانہ زیارت کرتے ہو بند کرا دوں گا۔ اب ایسے وقت میں کتنا سخت امتحان ہے یہ، کیا کرے آج؟ میرے دل کی بات جان گیا۔ ہاں ابھی تو ایک چھوٹے دجال کی چٹھی پر لوگ بک جا رہے ہیں، ہاں صرف چٹھی میں آ رہے، میں بتاتا ہوں یہ کیا لے کے آیا، وہ کیا لے کے آیا، ہماری شریعت کیا کہتی ہے سنو۔ پیر بول رہا ہے کہ رات کو جو تم زیارت کرتے ہو روک دوں گا، محدث دہلوی کہتے ہیں ایک طرف میرے دل کے حالات جان رہا ہے اور ایک طرف شریعت کے خلاف کرنے کا حکم دے رہا ہے، کیا کروں، پی لوں یا چھوڑ دوں؟ آخر کار عشق مصطفیٰ نے جواب دے دیا۔ محدث دہلوی کہتے ہیں میں یہ معاملہ حضور کی بارگاہ میں ہی رکھوں گا، جب میرے آقا آپ نے شراب حرام قرار دے دیا ہے تو میں ایک قطرہ بھی زبان پر لگا نہیں سکتا۔ واپس وہاں سے اٹھ کر چلے آئے۔ اتنی بات تو ہو گئی، لیکن میرے عزیزوں اس بابا نے صرف ڈھکوسلے پن سے تیر نہیں چلایا تھا اندازے میں۔ جب رات کا وقت ہوا، شیخ محدث دہلوی
اپنے معمول کے مطابق بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کرنا چاہ رہے تھے تو دیکھا وہی جھوپڑی والا پیر ان کی آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے. کہتا ہے مولوی صاحب کیا میں نے نہیں کہا تھا میرے ہاتھ کی دی ہوئی شراب پی لو ورنہ میں تمہاری یہ زیارت بند کرا دوں گا, میں تمہاری زیارت نہیں ہونے دوں گا. اب اور بڑا امتحان ہے. کہہ دیا تھا دل کی بات وہ تو ٹھیک تھی, لیکن یہاں تو آنکھوں کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے, مجھے تو زیارت بھی نہیں ہونے دے رہا ہے. آپ اس وقت بھی جمے رہے اپنے دین پر. کہا میں شراب تو نہیں پیوں گا. رات گزر گئی. دوسرا دن آپ حدیثیں پڑھاتے ہیں, پھر رات کو حضور کی زیارت کے لیے بیٹھے. آج پھر وہی حال, بابا پھر سے کھڑا ہے. کہا پی لو میری بات سن لو. آپ نے کہا نہیں پیوں گا, نہیں پیوں گا. دوسری رات بھی گزر گئی, حضور کی زیارت نہیں. ایک عاشق صادق جو روزانہ حضور کی زیارت کرتا ہو, اس کو جب کوئی روک دے تو اس کا سب سے بڑا امتحان ہے. دل تڑپنے لگ گیا, آہیں نکلنے لگ گئی. تیسری رات تھی. شیخ محدث دہلوی کہتے ہیں آج اگر حالات ویسے ہی ہوئے تو پھر میں تو مر جاؤں گا بغیر حضور کے. یہ سسکیاں لے کر بیٹھے اور پکارا میرے آقا کو, یا رسول اللہ اغثنی, میرے آقا مدد کرے, میں آپ کی شریعت پر چلنا چاہ رہا ہوں اور یہ مجھے شراب پلانا چاہ رہا ہے, کون حق پر ہے؟ حضور کی بارگاہ میں ابھی آنکھیں بند کیے تھے, وہ بابا آ رہا تھا, سامنے تھا. اچانک دھواں جیسا اڑا اور یہ بابا جو تھا دھواں میں اڑ گیا اور حضور کی قبر انور سے آواز آئی, اخرج یا کلب, اے کتے ہمارے دربار سے نکل جا. اور شیخ محدث دہلوی کی طرف آواز آئی, عبدالحق تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے, آ جاؤ آ جاؤ, یہ ہے میرے دین و ایمان کا امتحان. شیخ محدث دہلوی شاداں و فرحاں خوش ہو گئے. ارے بارگاہ مصطفیٰ کی اب حاضری 2 دن کے بعد ملی ہے. ایک عاشق صادق کی آنکھیں چمک گئی, دل جو بے قرار تھا قرار میں آ گیا, چین و سکون میں آ گئے. بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کے بعد دوسری صبح اٹھے اور پہلے سوچا کہ دیکھتا ہوں اس پیر کا حال کیا ہوا ہے, وہ بابا کی کٹھیا ابھی بچی ہے یا نہیں ہے, وہاں مریدین کا جمگھٹا ہے یا نہیں. آپ چل پڑے اسی راستے پر جہاں پہلے دن اس بابا سے ملاقات ہوئی تھی. شیخ محدث دہلوی کہتے ہیں چل کر کے میں آیا تو وہاں دھواں دھواں تھا, جھوپڑی نہیں تھی, وہاں کچھ لوگ کھڑے تو تھے, مریدین سب جمع تھے. میں نے جا کر پوچھا بابا کہاں ہیں, بابا کہاں ہیں, پیر صاحب کہاں ہیں تمہارے؟ کہا عجیب حادثہ ہو گیا, کل رات کو اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا, ہمارا پیر صاحب کتا بنا اور باہر نکل کر بھاگ گیا. ہاں لوگوں کو کتا بننے میں دیر نہیں لگے گی, انتظار کرو جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پکڑ آئے گی, اللہ کریم کا عذاب آئے گا, سارے باہر آنے والے جتنے بھی ہیں ڈھکوسلے کتے بن کر نکلیں گے انشاءاللہ. کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے, کل ہمارا دور آئے گا. لبیک یا رسول اللہ. بس اے مسلمانوں توجہ, اپنے دین پر اور اپنے ایمان پر جمے رہنا, ڈٹے رہنا, چاہے جیسے بھی امتحانات آئیں. اس بات پر یقین کے ساتھ عمل کریں گے انشاءاللہ. اور اے سنیوں, ہم تو کربلا والے ہیں, ہے یا نہیں؟ ہمارا تعلق وہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے جوکروں سے نہیں ہے, ہمارا تعلق حسین اعظم کی قدم, ان کے قدموں کے ذروں سے وابستہ ہے الحمدللہ. تو آپ سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان تمہارے ساتھ ہے, اللہ کی ذات پر یقین ہے. پوری دنیا ہی سب کچھ نہیں, آخرت میں تو دیکھنا ہے. آخرت پر ایمان ہے. یہاں کیا ہے, جتنا بھی چاہو جی لو, لیکن ایک دن مرنا ہے, ایک دن مرنا ہے.
چاہے وہ گھر میں مرو، ہاسپٹل پہ مرو، کہیں پر بھی مرو، مرنا ہے اور پھر جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر اٹھایا جانا ہے ایک دن، اور اسی دن کے بارے میں ہم کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اس دن ہم دیکھیں گے جتنے کتے بھونکتے تھے ان کا حشر کیا ہوگا، اور پھر تم آج اس نبی کے نام لیوا ہو، تمہارا حشر بھی دیکھا جائے گا قیامت کے دن۔ حشر میں منادی یہ اعلان کرے گا، کہاں ہے وہ عظمت رسول کی بات کرتے تھے، کہاں ہے وہ اللہ کے حبیب کی بات کرتے تھے، کہاں ہے وہ نبی پاک کے دامن سے وابستہ رہتے تھے۔ حق تو یہ ہے میرے عزیزوں، خود میرے آقا فرماتے ہیں، ایک صحابی نے پوچھا آقا قیامت کے دن آپ کا حال کیا ہوگا، آپ کہاں ہوں گے؟ حضور فرماتے ہیں میری کیفیت یہ ہوگی کہ میرے ایک کندھے پر چادر ہوگی اور وہ کھسک کھسک کر کے گر رہی ہوگی، میں اپنے ایک ہاتھ سے چادر سنبھال رہا ہوگا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوگا۔ آخرت تو دیکھنی ہے، ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے، اس لیے یہاں پر اپنے دین کا اور اپنے ایمان کا سودا ہرگز نہ کرنا۔ کبھی مصیبتیں آئیں تو بلال حبشی کو یاد کر لینا، کبھی زیادہ تکلیفیں آئیں خبیب ابن عدی کو یاد کر لینا، حضرت خباب ابن عرت کو یاد کرنا، سیدہ سمیہ کو یاد کرنا۔ یہ وہ صحابہ کی بات کر رہا ہوں کفار نے جن کو سولیوں پر چڑھایا، کسی کو انگاروں پر سلایا ہے، کسی کے ناک کان کاٹ دیے، انگلیوں کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچ دیا، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی، لیکن ان تمام مصیبتوں کے باوجود ان کا صرف ایک ہی نعرہ تھا، ایک ہی نعرہ تھا، جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے۔ میری تقریر کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ ابھی 2 دن پہلے ایک صاحب ہم سے انٹرویو لیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ آپ کو چنوتیاں لینے میں شوق ہے کیا؟ ہم نے کہا ہم چنوتیاں لیتے نہیں ہیں، دیتے۔ کون اسلام کو چنوتی دیتا ہے؟ کون ہے؟ بہرحال میں آپ سے یہ کہتا ہوں میری تقریر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ہوا بھر بھر کر کے بھیجوں کہ جاؤ دوسری کمیونٹی کو چھیڑ چھاڑ کرو، کسی کو پریشان کرو، ہرگز نہیں۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے۔ ہم ہندوستان میں صدیوں سے جیتے آئے، ہم کسی کے قتل و غارت، کسی کے تہس نہس کرنے کے مشورے تو نہیں دیتے اور نہ ہی خفیہ پلاننگ کرتے ہیں۔ ہم بات اتنی کرتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ جیتے ہیں، لیکن اگر کوئی کتا حضور کی طرف بھونکنے لگے تو پھر اس کی گردن بھی پکڑتے ہیں اور اس کی زبان کو بھی پکڑتے ہیں۔ جب تک ہو مجھے گالیاں دینا ہے دے لے، میرے ماں کو میرے باپ کو کوسنا ہے کوس، میرے خاندان کو برا بھلا کہنا ہے کہہ لے، لیکن حضور کی طرف اگر انگلی اٹھایا تو پھر ہم جواب دیتے رہیں گے، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور اس وقت بھی خاموش رہنا یہ بے غیرتی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ وہ آدمی سب سے بڑا بے غیرت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیرت مند نہیں ہو سکتا، جو حضور کے لیے غیرت نہیں رکھتا وہ سب سے بڑا بے غیرت ہے۔ جس رسول نے رات رات بھر کھڑے ہو کر ہماری بخشش کی دعائیں کی ہیں، جو رسول معراج کی شب ہمیں نہیں بھولے، اپنی قبر میں نہ بھولے اور حشر میں ہمارے لیے شفاعت کرے، اس رسول کی عزت کے لیے اگر کوئی خاموش رہتا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا احسان فراموش اور سب سے بڑا بے غیرت آدمی ہے، سب سے بڑا بے غیرت آدمی۔ بہرحال میرا میسج تو آج صرف آپ کے لیے اتنا ہی تھا کہ امتحانات آئیں گے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی حکایت میں تمہارے سامنے اس لیے رکھا کہ اگر تمہاری زندگی میں کبھی کوئی اس طرح کے آئے کہے کہ میں تمہارے دل کے حالات جانتا ہوں بتاتا ہوں تو پاگل مت ہو جانا۔ ہاں، اور ابھی تو باباؤں کا تو ایسا دھندا، اتنا بڑا بزنس ہے، اتنا بڑا بزنس ہے۔ ممبئی تو باباؤں کی کان ہے، ان کی دکانیں اتنی بڑی بڑی ہیں آپ دیکھ کر کے حیرت میں رہ جائیں، اور سب سے زیادہ شکار ان باباؤں کی عورتیں ہوتی ہیں۔ سائیکالوجی، نفسیات پر اتنا ان کا کنٹرول ہوتا ہے، اور 2-3 باتیں تمہاری لگتی ہوئی کہیں جو کامن ہر ایک کی زندگی میں رہتی ہیں، اور تم کہتے ہیں ارے میرے تو دل کی بات جانتا ہے۔
میں آپ کی کئی چیزیں ایسی بتا سکتا ہوں جو آپ نے مجھ سے شیئر نہیں کیا. آؤ بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کامن ہیں، سب کے ساتھ ہوتی ہیں، سب کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں. اور ان باتوں پر تم دل دے بیٹھتے ہو. ایسی چیزوں کی وجہ سے ایمان خراب ہوتا ہے، دین خراب ہوتا ہے. آپ ہرگز ان باتوں پر یقین نہ کریں گے. ہاں، آپ کا مقتدا وہ ہے، آپ کا لیڈر وہ ہے جو حضور کے پیچھے چل رہا ہو، جو رسول پاک کی طرف لے جاتا ہو، پھر اس کے پیچھے چلنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. حضور کا دربار چھوڑ کر کے کوئی دروازہ ہے؟ ہمارے اللہ تک پہنچنے کے لیے وہی دروازہ ہے. شریعت مصطفیٰ کو تھامنا ہوگا، اس راستے پر چل کر کے ہی اللہ تک پہنچو گے. اور اگر کوئی کہتا ہے شارٹ کٹ جائیں گے تو پھر شارٹ کٹ گرے گا بھی اور شارٹ کٹ مرے گا بھی. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جو حضور کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر بھاگتا ہے تو پھر وہ ذلت و خاری کا شکار ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کتوں کی سے بھی بدتر زندگی ہو جاتی ہے، کتوں سے بھی بدتر زندگی ہو جاتی ہے. ہاں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جتنی بھی گستاخیاں کرنے والے اب تک آئے، ایک بار کرنے کے بعد زندگی بھر ان کو چھپ چھپ کر جینا پڑتا ہے. کہیں پر بھی رہیں، کسی بھی کنٹری میں رہیں، چھپ چھپ کر کے جینا پڑتا ہے. کسی نے کہا نہیں ان کو چھپ کر جیو، بلکہ دل میں خوف اتنا بھر جاتا ہے پتہ نہیں کب کہاں موت آ جائے گی. 8 سال کا بھی مسلمان کا بچہ ان کے سامنے جائے تو ان کو ایٹم بم لگنے لگتا ہے. حضور کی گستاخی کرنے کے بعد چین و سکون غارت ہو جاتا ہے. حضور پر بھونکنے کے بعد ان گستاخوں کی زندگی ایسی ہو گئی کہ وہ ڈر ڈر کر سہم سہم کر جینے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ڈر لگتا ہے، خوف لگنے لگتا ہے. لیکن میرے عزیزوں، حضور کی عظمت بتان کرنے کے بعد، حضور کی وفاداری کرنے کے بعد میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں، چین و سکون بڑھ ہی جاتا ہے، عزتیں بڑھ جاتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت بتانے کے بعد آپ کو دنیا میں ڈر کر کے نہیں بلکہ بے خوف ہو کر جینے کی زندگی دی جاتی ہے. اسی لیے آپ سے بھی میں یہ کہتا ہوں، حضور کے وفادار رہو اور بے خوف ہو کر جیتے رہو. کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی دن موت آنی ہے. حضور کا عاشق تو انتظار میں رہتا ہے. یہ دنیا تو ختم ہونی ہے، جس دن آنکھیں بند ہوں گی اسی دن حضور کی زیارت بھی ہوگی. اس دن ہم یہاں ہمارے جنازے میں سو کر جائیں گے اور قبر میں ہمیں لوگ چھوڑ کر کے آئیں گے، اور اس کے بعد منکر نکیر آئیں گے، سوالات کریں گے تیرا رب کون، تیرا دین کیا. اور تیسرا سوال جو کریں گے وہ حضور کو دکھا کر پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. اے سنیو، اسی بات سے پھر موت کا ڈر بھی نکل جاتا ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات. ہم فرشتوں کو اس دن بھی یہ کہیں گے، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. توجہ، آپ تمام حضرات کو ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے دین و ایمان پر مضبوطی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ. اور ایک بات میسج دیتا ہوں، حالات روز کچھ نہ کچھ اخبار آتے رہیں گے، یہ بڑھتی جائیں گی چیزیں. ٹرین میں کسی آتنکوادی نے 3 مسلمانوں کو مار دیا، پھر کہیں سے کسی ٹیررسٹ آتنکوادی نے مسلمانوں کو صرف گوشت کے نام پہ ہلاک کر دیا، کہیں موب لنچنگ کیا. یہ سب خبریں آتی رہتی ہیں. کچھ اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں. سیریس اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ لاپرواہ مت ہو، بلکہ اپنے دین کے بارے میں کہہ رہا ہوں. پھر تم ڈر کر کے ٹوپی چھپانا، داڑھی نکالنا اور پھر سیکولر بننے کا ناٹک مت کرو. دنیا تمہیں اچھی طرح پہچانتی ہے تم حضور کے غلام ہو. دنیا تمہیں پہچانتی ہے حضور کے
غلام ہیں اور پھر پورے غلام بن کر جینے میں پھر خوف کیا ہے، ڈر کیا ہے؟ اگر کسی جگہ کسی بھی غریب مسلمان کو پکڑ کر کے مجبور کر دیا جاتا ہے اور اسے مار مار کر، کبھی ہم نے دیکھا کسی بزرگ آدمی کی داڑھی پکڑ کر مار رہے ہیں، کبھی کسی نوجوان کو مار کر کے کہا جائے میرے خدا کا نام لے، میرے خدا کا نام لے، تف ہے، حیرت ہوتی ہے، تم کسی کو پکڑ کر مار مار کر کہہ رہے میرے خدا کا نام لے، میرے خدا کا نام لے۔ یہ تو بلال حبشی کے وارثین ہیں، انگاروں پر سو کر بھی کہیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے، اللہ سب سے، اللہ سب سے۔ ہم اس دن سنے تھے یہ آواز جس دن ہماری ماں کے پیٹ سے ہم باہر آئے تھے۔ کسی نے کانوں میں اذان دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ ہاں مولوی صاحب بچہ پیدا ہونے کے بعد پہلے ہی گودی میں لے کر کان میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے پہلا لفظ تمہارے کانوں میں کیا جاتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تم پیدا ہوئے تھے یہ سن کر کے آئے تھے میرے عزیزوں، اور پھر جب ہوش آیا ہر مسجد سے تمہیں یہی آواز آتی رہی، ہر مسجد سے یہی آواز آتی رہی۔ اور پھر جس دن مریں گے ہمارے جنازے کو باندھ کر کے لائیں گے لوگ کفن سے، ہمیں ہمارے لاشوں کو، اور امام کے سامنے رکھیں گے قبر میں، ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک پوری قوم پیچھے کھڑے ہو کر کیا کہے گی؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے۔ ارے ہم آئے تھے تو اللہ کو بڑا کہتے ہوئے اور جائیں گے بھی تو اللہ کو بڑا کہتے ہوئے۔ جب ہمیں معلوم ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر ایرا غیرہ نتھو کھیرا کیڑا کہاں سے بڑا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی طاقت کل بھی تھی، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اللہ حی اور قیوم ہے، وہ ہم سب کا خدا بلکہ پوری کائنات کا پالنہار حقیقی ہے۔ آج امتحانات ہو رہے ہوں گے، ہم نکلیں گے ان امتحانات سے، لیکن ایک بات یاد رکھو، ہوائیں تیز آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسلام ختم ہو جائے گا، آندھیاں تیز چلنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسلام کا وجود ختم ہو جائے گا۔ ارے اس سے بڑے بڑے چنگیز، ہلاکو اور نہ جانے کتنے یزید آئے گئے، اسلام جب بھی لہلہاتا تھا آج بھی لہلہا رہا ہے۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا۔ اسلام کو ختم کرنے والے ختم ہو گئے، مٹ گئے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا یا رسول اللہ، رہے گا یوں ہی، رہے گا یوں ہی، تیرا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ اب میرا آخری میسج یہ سنو، یہ تھی باتیں احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ لکھتے ہیں جو بندہ شریعت پر جتنا مضبوطی سے قائم ہوتا ہے اللہ کی اتنی زیادہ اسے معرفت ملتی، وہ اللہ سے اتنا ہی قریب ہوتا ہے، اور جو حضور کی شریعت کو اور طریقت کو چھوڑ کر کے الگ انداز اختیار کرتا ہے وہ ڈھونگ تو کر سکتا ہے، اللہ کا قریبی نہیں ہو سکتا، اللہ کا قریبی نہیں ہو سکتا۔ ابھی سنیے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، حالات کیسے بھی آ جائیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ آپ جب ہندوستان تشریف لائے تھے علم حدیث کا کام کر رہے تھے، حضور کی حدیثیں بیان کرتے لوگوں کو۔ اب حالات ایسے تھے کہ آپ مدینہ طیبہ کے ایسے عاشق تھے کہ روزانہ دن بھر پڑھانے کے بعد شام ہوتی رات ہوتی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے اور خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی۔ روزانہ کا معمول تھا، روزانہ کا معمول تھا، حضور کی حاضری ہوتی تھی، وہ حضور پاک کے دربار کی زیارت کرتے تھے مراقبے میں، مکاشفے میں۔ ایک دن ایسا ہوا، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جا رہے تھے، راستے سے گزرتے ہوئے ایک بیابان تھا، ویران جگہ تھی، وہاں ایک جھوپڑی تھی، اس میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، مریدین کثرت سے تھے۔ سنو،
पीर कैसा हो, मुरीद कैसे हो, तवज्जो, जिसके भी पीछे चल पड़ते हो ये हमारा ईमान नहीं है। हर किसी के आगे पीछे भीड़ लगा लेना ये हमारा शिवा नहीं है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, गुजर रहा था तो उस बुजुर्ग का बड़ा चर्चा था, बड़े अल्लाह वाले हैं, बड़े पहुंचे हुए मुरीदीन हमेशा जमा हो रहते थे और एक झोपड़ी में वो बैठे हुए। फरमाते हैं मुहद्दिस देहलवी कि मैं जब वहाँ से गुजरा तो मुरीदीन से उनके पूछा क्या मेरी भी मुलाकात हो जाएगी? कहा आइए हम आपकी मुलाकात करवाते। अंदर ले गए, वो एक पलंग पर विराजमान थे, बैठे हुए थे और उनके इर्द गिर्द मुरीदों का जमघटा था। वो आंखें बंद किए लोगों को कुछ नसीहतें कर रहे थे, बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग। तवज्जो, शेख मुहद्दिस देहलवी फरमाते मैं करीब जाकर बैठ गया। तसव्वुफ की बातें थी, मारिफत की बातें थी, सब ठीक था। थोड़ी देर के बाद उनके बगल में एक घड़ा, एक मटका भरा हुआ था, उसमें शराब रखी हुई थी और प्याला भर भर करके वो सबको पिला रहे थे। और पीर साहब के पास भी वो प्याला पहुंचा, आपने वो पीना शुरू किया और फिर शेख मुहद्दिस देहलवी को कहा कि आप भी पी लीजिए, आप भी मेहमान हैं। आपने कहा शराब हराम है शरीयत मुस्तफ़ा में, मेरे आका ने हराम फरमाया है, आप कैसे पी रहे? मुहद्दिस देहलवी ने जब ये कहा तो उस पीर साहब ने कहा पी लो, ये अलग शराब है। ऐसी बातें करते हैं आज, तरीकत की शराब है, हाँ मारिफत की शराब है, आप पी लो। मुहद्दिस देहलवी ने कहा हरगिज़ नहीं, मैं शरीयत मुस्तफ़ा से रूगर्दानी नहीं करूँगा। तवज्जो, झट से पीर साहब ने क्या कहा जानते हैं? मौलवी साहब पी लो शराब, वरना रोजाना रात को जो जियारत करते हो हुजूर पाक की वो मैं बंद करा दूंगा। अब बात क्या हो गई? शेख मुहद्दिस देहलवी का ये राज था, रोजाना वो हुजूर की बारगाह में जो हाजिरी देते थे, रात को आंखें बंद करके हुजूर की जियारत करते थे, ये किसी को नहीं मालूम। पीर साहब बता रहे हैं, बुजुर्ग कह रहे हैं शेख मुहद्दिस देहलवी से मौलवी साहब पी लो, मैं जो शराब दे रहा हूँ, वरना जो रोजाना जियारत करते हो बंद करा दूंगा। अब ऐसे वक्त में कितना सख्त इम्तिहान है ये, क्या करे आज मेरे दिल की बात जान गया। हाँ, अभी तो एक छोटे दज्जाल की चिट्ठी पर लोग बिक जा रहे हैं। हाँ, सिर्फ चिट्ठी में आ रहे, मैं बताता हूँ ये क्या लेके आया, वो क्या लेके आया, हमारी शरीयत क्या कहती है। सुनो, पीर बोल रहा है कि रात को जो तुम जियारत करते हो रोक दूंगा। मुहद्दिस देहलवी कहते हैं एक तरफ मेरे दिल के हालात जान रहा है और एक तरफ शरीयत के खिलाफ करने का हुक्म दे रहा है, क्या करूं, पी लूं या छोड़ दूं? आखिरकार इश्क मुस्तफ़ा ने जवाब दे दिया। मुहद्दिस देहलवी कहते हैं मैं ये मामला हुजूर की बारगाह में ही रखूंगा। जब मेरे आका आपने शराब हराम करार दे दिया है तो मैं एक कतरा भी जुबान पर लगा नहीं सकता। वापस वहाँ से उठकर चले आए। इतनी बात तो हो गई, लेकिन मेरे अजीज़ों उस बाबा ने सिर्फ ढकोसलेपन से तीर नहीं चलाया था अंदाजे में। जब रात का वक्त हुआ, शेख मुहद्दिस देहलवी अपने मामूल के मुताबिक बैठकर आंखें बंद करके बारगाह मुस्तफ़ा की हाज़िरी करना चाह रहे थे तो देखा वही झोपड़ी वाला पीर उनकी आंखों के सामने खड़ा है। कहता है मौलवी साहब क्या मैंने नहीं कहा था मेरे हाथ की दी हुई शराब पी लो वरना मैं तुम्हारी ये जियारत बंद करा दूंगा, मैं तुम्हारी जियारत नहीं होने दूंगा। अब और बड़ा इम्तिहान है। कह दिया था दिल की बात, वो तो ठीक थी, लेकिन यहाँ तो आंखों के सामने खड़ा हो गया है, मुझे तो जियारत भी नहीं होने दे रहा है। आप उस वक्त भी जमे रहे अपने दीन पर। कहा मैं शराब तो नहीं पीऊंगा। रात गुजर गई, दूसरा दिन आप हदीसें पढ़ाते हैं, फिर रात को हुजूर की जियारत के लिए बैठे। आज फिर वही हाल, बाबा फिर से खड़ा है। कहा पी लो, मेरी बात सुन लो। आपने कहा नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। दूसरी रात भी गुजर गई, हुजूर की जियारत नहीं। एक आशिक सादिक जो रोजाना हुजूर की जियारत करता हो,
اس کو جب کوئی روک دے تو اس کا سب سے بڑا امتحان ہے. دل تڑپنے لگ گیا, آہیں نکلنے لگ گئی. تیسری رات تھی. شیخ محدث دہلوی کہتے ہیں آج اگر حالات ویسے ہی ہوئے تو پھر میں تو مر جاؤں گا بغیر حضور کے. یہ سسکیاں لے کر بیٹھے اور پکارا میرے آقا کو, یا رسول اللہ اغثنی, میرے آقا مدد کریں, میں آپ کی شریعت پر چلنا چاہ رہا ہوں اور یہ مجھے شراب پلانا چاہ رہا ہے, کون حق پر ہے؟ حضور کی بارگاہ میں ابھی آنکھیں بند کیے تھے, وہ بابا آ رہا تھا, سامنے تھا. اچانک دھواں جیسا اڑا اور یہ بابا جو تھا دھواں میں اڑ گیا اور حضور کی قبر انور سے آواز آئی, اخرج یا کلب, اے کتے ہمارے دربار سے نکل جا. اور شیخ محدث دہلوی کی طرف آواز آئی, عبدالحق تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے, آ جاؤ آ جاؤ, یہ ہے میرے دین و ایمان کا امتحان. شیخ محدث دہلوی شاداں و فرحاں خوش ہو گئے. ارے بارگاہ مصطفیٰ کی اب حاضری 2 دن کے بعد ملی ہے. ایک عاشق سادی کی آنکھیں چمک گئی, دل جو بے قرار تھا قرار میں آ گیا, چین و سکون میں آ گئے. بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کے بعد دوسری صبح اٹھے اور پہلے سوچا کہ دیکھتا ہوں اس پیر کا حال کیا ہوا ہے, وہ بابا کی کٹھیا ابھی بچی ہے یا نہیں ہے, وہاں مریدین کا جمگھٹا ہے یا نہیں. آپ چل پڑے اسی راستے پر جہاں پہلے دن اس بابا سے ملاقات ہوئی تھی. شیخ محدث دہلوی کہتے چل کر کے میں آیا تو وہاں دھواں دھواں تھا, جھوپڑی نہیں تھی, وہاں کچھ لوگ کھڑے تو تھے, مریدین سب جمع تھے. میں نے جا کر پوچھا بابا کہاں ہیں, بابا کہاں ہیں, پیر صاحب کہاں ہیں تمہارے؟ کہا عجیب حادثہ ہو گیا, کل رات کو اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا, ہمارا پیر صاحب کتا بنا اور باہر نکل کر بھاگ گیا. ہاں, لوگوں کو کتا بننے میں دیر نہیں لگے گی, انتظار کرو. جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پکڑ آئے گی, اللہ کریم کا عذاب آئے گا, سارے باہر آنے والے جتنے بھی ہیں ڈھکوسلے کتے بن کر نکلیں گے انشاءاللہ. کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے, کل ہمارا دور آئے گا. لبیک یا رسول اللہ. بس اے مسلمانوں توجہ, اپنے دین پر اور اپنے ایمان پر جمے رہنا, ڈٹے رہنا, چاہے جیسے بھی امتحانات آئیں. اس بات پر یقین کے ساتھ عمل کریں گے انشاءاللہ. اور اے سنیوں, ہم تو کربلا والے ہیں یا نہیں؟ ہاں, ہمارا تعلق وہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے جوکروں سے نہیں ہے, ہمارا تعلق حسین اعظم کی قدم, ان کے قدموں کے ذروں سے وابستہ ہے الحمدللہ. تو آپ سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان تمہارے ساتھ ہے, اللہ کی ذات پر یقین ہے. پوری دنیا ہی سب کچھ نہیں, آخرت میں تو دیکھنا ہے. آخرت پر ایمان ہے. یہاں کیا ہے, جتنا بھی چاہو جی لو, لیکن ایک دن مرنا ہے, ایک دن مرنا ہے. چاہے وہ گھر میں مرو, ہاسپٹل پہ مرو, کہیں پر بھی مرو, مرنا ہے. اور پھر جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں, اور پھر اٹھایا جانا ہے ایک دن. اور اسی دن کے بارے میں ہم کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اس دن ہم دیکھیں گے جتنے کتے بھونکتے تھے ان کا حشر کیا ہوگا. اور پھر تم آج اس نبی کے نام لیوا ہو, تمہارا حشر بھی دیکھا جائے گا قیامت کے دن. حشر میں منادی یہ اعلان کرے گا, کہاں ہے وہ عظمت رسول کی بات کرتے تھے, کہاں ہے وہ اللہ کے حبیب کی بات کرتے تھے, کہاں ہے وہ نبی پاک کے دامن سے وابستہ رہتے تھے. حق تو یہ ہے میرے عزیزوں, خود میرے آقا فرماتے ہیں. ایک صحابی نے پوچھا آقا قیامت کے دن آپ کا حال کیا ہوگا, آپ کہاں ہوں گے؟ حضور فرماتے ہیں میری کیفیت یہ ہوگی کہ میرے ایک کندھے پر چادر ہوگی اور وہ کھسک کھسک کر کے گر رہی ہوگی, میں اپنے ایک ہاتھ سے چادر سنبھال رہا ہوگا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوگا.
آخرت تو دیکھنی ہے، ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے، اس لیے یہاں پر اپنے دین کا اور اپنے ایمان کا سودا ہرگز نہ کرنا۔ کبھی مصیبتیں آئیں تو بلال حبشی کو یاد کر لینا، کبھی زیادہ تکلیفیں آئیں خبیب ابن عدی کو یاد کر لینا، حضرت خباب ابن عرت کو یاد کرنا، سیدہ سمیہ کو یاد کرنا۔ یہ وہ صحابہ کی بات کر رہا ہوں، کفار نے جن کو سولیوں پر چڑھایا، کسی کو انگاروں پر سلایا ہے، کسی کے ناک کان کاٹ دیے، انگلیوں کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچ دیا، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی، لیکن ان تمام مصیبتوں کے باوجود ان کا صرف ایک ہی نعرہ تھا، ایک ہی نعرہ تھا، جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے۔ میری تقریر کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ ابھی 2 دن پہلے ایک صاحب ہم سے انٹرویو لیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ آپ کو چنوتیاں لینے میں شوق ہے کیا؟ ہم نے کہا ہم چنوتیاں لیتے نہیں ہیں، دیتے۔ کون اسلام کو چنوتی دیتا ہے؟ کون ہے؟ بہرحال میں آپ سے یہ کہتا ہوں، میری تقریر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ہوا بھر بھر کر کے بھیجوں کہ جاؤ دوسری کمیونٹی کو چھیڑ چھاڑ کرو، کسی کو پریشان کرو، ہرگز نہیں۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے۔ ہم ہندوستان میں صدیوں سے جیتے آئے، ہم کسی کے قتل و غارت، کسی کے تہس نہس کرنے کے مشورے تو نہیں دیتے، اور نہ ہی خفیہ پلاننگ کرتے ہیں۔ ہاں بات اتنی کرتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ جیتے ہیں، لیکن اگر کوئی کتا حضور کی طرف بھونکنے لگے تو پھر اس کی گردن بھی پکڑتے ہیں اور اس کی زبان کو بھی پکڑتے ہیں۔ جب تک ہو مجھے گالیاں دینا ہے دے لے، میرے ماں کو میرے باپ کو کوسنا ہے کوس، میرے خاندان کو برا بھلا کہنا ہے کہہ لے، لیکن حضور کی طرف اگر انگلی اٹھایا تو پھر ہم جواب دیتے رہیں گے، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور اس وقت بھی خاموش رہنا یہ بے غیرتی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ وہ آدمی سب سے بڑا بے غیرت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیرت مند نہیں ہو سکتا، جو حضور کے لیے غیرت نہیں رکھتا وہ سب سے بڑا بے غیرت ہے۔ جس رسول نے رات رات بھر کھڑے ہو کر ہماری بخشش کی دعائیں کی ہیں، جو رسول معراج کی شب ہمیں نہیں بھولے، اپنی قبر میں نہ بھولے اور حشر میں ہمارے لیے شفاعت کرے، اس رسول کی عزت کے لیے اگر کوئی خاموش رہتا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا احسان فراموش اور سب سے بڑا بے غیرت آدمی ہے، سب سے بڑا بے غیرت آدمی ہے۔ بہرحال میرا میسج تو آج صرف آپ کے لیے اتنا ہی تھا کہ امتحانات آئیں گے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی حکایت میں تمہارے سامنے اس لیے رکھا کہ اگر تمہاری زندگی میں کبھی کوئی اس طرح کے آئے کہے کہ میں تمہارے دل کے حالات جانتا ہوں بتاتا ہوں تو پاگل مت ہو جانا۔ ہاں، اور ابھی تو باباؤں کا تو ایسا دھندا، اتنا بڑا بزنس ہے، اتنا بڑا بزنس ہے۔ ممبئی تو باباؤں کی کان ہے، ان کی دکانیں اتنی بڑی بڑی ہیں آپ دیکھ کر کے حیرت میں رہ جائیں، اور سب سے زیادہ شکار ان باباؤں کی عورتیں ہوتی ہیں۔ سائیکالوجی، نفسیات پر اتنا ان کا کنٹرول ہوتا ہے، اور 2-3 باتیں تمہاری لگتی ہوئی کہیں جو کامن ہر ایک کی زندگی میں رہتی ہیں، اور تم کہتے ہیں ارے میرے تو دل کی بات جانتا ہے۔ میں آپ کی کئی چیزیں ایسی بتا سکتا ہوں جو آپ نے مجھ سے شیئر نہیں کیا، آؤ بیٹھو میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کامن ہیں، سب کے ساتھ ہوتی ہیں، سب کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں، اور ان باتوں پر تم دل دے بیٹھتے ہو۔ ایسی چیزوں کی وجہ سے ایمان خراب ہوتا ہے، دین خراب ہوتا ہے۔ آپ ہرگز ان باتوں پر یقین نہ کریں گے۔ ہاں، آپ کا مقتدا وہ ہے، آپ کا لیڈر وہ ہے جو حضور کے پیچھے چل رہا ہو، جو رسول پاک کی طرف لے جاتا ہو، پھر اس کے پیچھے چلنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضور کا دربار چھوڑ کر کے کوئی دروازہ ہے؟ ہمارے اللہ تک پہنچنے کے لیے وہی دروازہ ہے۔
शरीयत मुस्तफ़ा को थामना होगा, उस रास्ते पर चल करके ही अल्लाह तक पहुंचोगे। और अगर कोई कहता है शॉर्टकट जाएंगे तो फिर शॉर्टकट गिरेगा भी और शॉर्टकट मरेगा भी। इसलिए कि आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जो हुजूर को छोड़ करके इधर उधर भागता है तो फिर वो जिल्लत और खारी का शिकार होता है। हमने देखा है कुत्तों की से भी बदतर जिंदगी हो जाती है, कुत्तों से भी बदतर जिंदगी हो जाती है। हाँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जितनी भी गुस्ताखियां करने वाले अब तक आए, एक बार करने के बाद जिंदगी भर उनको छुप छुप कर जीना पड़ता है। कहीं पर भी रहें, किसी भी कंट्री में रहें, छुप छुप करके जीना पड़ता है। किसी ने कहा नहीं उनको छुप कर जियो, बल्कि दिल में खौफ इतना भर जाता है, पता नहीं कब कहाँ मौत आ जाएगी। 8 साल का भी मुसलमान का बच्चा उनके सामने जाए तो उनको एटम बम लगने लगता है। हुजूर की गुस्ताखी करने के बाद चैन और सुकून गारत हो जाता है। हुजूर पर भौंकने के बाद उन गुस्ताखों की जिंदगी ऐसी हो गई कि वो डर डर कर सहम सहम कर जीने पर मजबूर हो जाते हैं। डर लगता है, खौफ लगने लगता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, हुजूर की अजमत बयान करने के बाद, हुजूर की वफादारी करने के बाद मैं अपना तजुर्बा बताता हूँ, चैन और सुकून बढ़ ही जाता है, इज्जतें बढ़ जाती हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत बताने के बाद आपको दुनिया में डर करके नहीं बल्कि बेखौफ होकर जीने की जिंदगी दी जाती है। इसीलिए आपसे भी मैं ये कहता हूँ, हुजूर के वफादार रहो और बेखौफ होकर जीते रहो। क्यों? इसलिए कि किसी भी दिन मौत आनी है। हुजूर का आशिक तो इंतजार में रहता है। ये दुनिया तो खत्म होनी है, जिस दिन आंखें बंद होंगी उसी दिन हुजूर की जियारत भी होगी। इस दिन हम यहाँ हमारे जनाजे में सोकर जाएंगे और कब्र में हमें लोग छोड़ करके आएंगे और उसके बाद मुनकर नकीर आएंगे, सवालात करेंगे, तेरा रब कौन, तेरा दीन क्या। और तीसरा सवाल जो करेंगे वो हुजूर को दिखाकर पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था। ऐ सुनियो, इसी बात से फिर मौत का डर भी निकल जाता है शबे गौर भी उसी गुल से मुलाकात की राह। हम फरिश्तों को उस दिन भी ये कहेंगे, अब तो पाए नाज से ए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। तवज्जो, आप तमाम हजरात को इन बातों का ख्याल रखना है कि अपने दीन और ईमान पर मजबूती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। और एक बात मैसेज देता हूं, हालात रोज कुछ न कुछ अखबार आते रहेंगे, ये बढ़ती जाएंगी चीजें। ट्रेन में किसी आतंकवादी ने 3 मुसलमानों को मार दिया, फिर कहीं से किसी टेररिस्ट आतंकवादी ने मुसलमानों को सिर्फ गोश्त के नाम पे हिलाक कर दिया, कहीं मॉब लिंचिंग की, ये सब खबरें आती रहती हैं। कुछ इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं। सीरियस इस माने में कह रहा हूं कि लापरवाह मत हो, बल्कि अपने दीन के बारे में कह रहा हूं। फिर तुम डर करके टोपी छुपाना, दाढ़ी निकालना और फिर सेकुलर बनने का नाटक मत करो। दुनिया तुम्हें अच्छी तरह पहचानती है, तुम हुजूर के गुलाम हो। दुनिया तुम्हें पहचानती है, हुजूर के गुलाम है। और फिर पूरे गुलाम बनकर जीने में फिर खौफ क्या है, डर क्या है? अगर किसी जगह किसी भी गरीब मुसलमान को पकड़ करके मजबूर कर दिया जाता है और उसे मार मार कर, कभी हमने देखा किसी बुजुर्ग आदमी की दाढ़ी पकड़ कर मार रहे हैं, कभी किसी नौजवान को मार करके कहा जाए मेरे खुदा का नाम ले, मेरे खुदा का नाम ले। तुफ है, हैरत होती है, तुम किसी को पकड़ कर मार मार कर कह रहे हो मेरे खुदा का नाम ले, मेरे खुदा का नाम ले। ये तो बिलाल हबशी के वारिसीन हैं, अंगारों पर सोकर भी कहेंगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे, अल्लाह सबसे, अल्लाह सबसे। हम उस दिन सुने थे ये आवाज जिस दिन हमारी माँ के पेट से हम बाहर आए थे।
کسی نے کانوں میں اذان دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ ہاں مولوی صاحب بچہ پیدا ہونے کے بعد پہلے ہی گودی میں لے کر کان میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے پہلا لفظ تمہارے کانوں میں کیا جاتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. تم پیدا ہوئے تھے یہ سن کر کے آئے تھے میرے عزیزوں، اور پھر جب ہوش آیا ہر مسجد سے تمہیں یہی آواز آتی رہی، ہر مسجد سے یہی آواز آتی رہی. اور پھر جس دن مریں گے ہمارے جنازے کو باندھ کر کے لائیں گے لوگ کفن سے ہمیں، ہمارے لاشوں کو، اور امام کے سامنے رکھیں گے قبر میں. ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک پوری قوم پیچھے کھڑے ہو کر کیا کہے گی؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے. ارے ہم آئے تھے تو اللہ کو بڑا کہتے ہوئے اور جائیں گے بھی تو اللہ کو بڑا کہتے ہوئے. جب ہمیں معلوم ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر ایرا غیرہ نتھو کھیرا کیڑا کہاں سے بڑا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی طاقت کل بھی تھی، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گی. اللہ حی اور قیوم ہے، وہ ہم سب کا خدا بلکہ پوری کائنات کا پالنہار حقیقی ہے. آج امتحانات ہو رہے ہوں گے، ہم نکلیں گے ان امتحانات سے، لیکن ایک بات یاد رکھو، ہوائیں تیز آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسلام ختم ہو جائے گا. آندھیاں تیز چلنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسلام کا وجود ختم ہو جائے گا. ارے اس سے بڑے بڑے چنگیز، ہلاکو اور نہ جانے کتنے یزید آئے گئے. اسلام جب بھی لہلہاتا تھا آج بھی لہلہا رہا ہے. اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا. اسلام کو ختم کرنے والے ختم ہو گئے، مٹ گئے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا یا رسول اللہ، رہے گا یوں ہی، رہے گا یوں ہی، تیرا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. اب میرا آخری میسج یہ سنو، یہ تھی باتیں. اللہ کی جنت میں جانا ہے، شداد کی جنت میں نہیں. اللہ کی جنت میں جانا ہے تو اللہ کو بڑا کہہ کر جائیں گے، اللہ پر ایمان رکھ کر جائیں گے. نوجوان ہر گھڑی اس بات کے لیے تیار رہے، مجھے اگر کوئی ٹکڑے پھینک کر کے یہ کہے یہ لے لے اور تیرا دین چھوڑ دے تو اسے ٹکڑوں کی طرح چھوڑ دینا. کہنا اس طرح کے بہت ساری دنیا میں ٹھوکریں مار دوں گا، بھوکا رہ لوں گا، لیکن میرے مصطفیٰ کی شریعت سے روگردانی نہیں کروں گا. حضور سے غداری کرو گے، حضور پاک سے غداری کرو گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری ہرگز نہیں ہو سکتی. تو یہ یقین کے ساتھ آج تمہیں اٹھنا ہے. کبھی کبھار نوجوان یہ کہتے ہیں ہمیں روزی نہیں مل پاتی، ہمیں جاب نہیں مل پاتی، ہمیں ہمارے نام کی وجہ سے، ہماری داڑھی کی وجہ سے، ہماری ٹوپی کی وجہ سے نوکریوں پر فرق آتا ہے. اے مومنو یہ امتحانات ہے، یقین پیدا کرو رزاق اللہ ہے جو چونٹیوں کو سوراخ میں رزق دیتا ہے، جو پانیوں میں مچھلی کو رزق دیتا ہے. کیا وہ اشرف المخلوقات کو رزق نہیں دے گا؟ میرا امتحان ہوگا، اگر میں جمع رہ گیا تو مولا 70 دروازے میرے لیے کھولے گا. تم اپنے نبی کے قدموں سے وابستہ رہو. حالات بدلتے ہیں. ایک دن مکہ والوں نے بھی یہی سوچا تھا، بلال حبشی کو مار مار کر کے، انگاروں پر لٹا کر کے، ان کی پشت پر گرم سل رکھ کر کے انہیں اتنے تکلیفیں دی تھی کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی دکھتی تھی، ان کی پیٹھ کا گوشت گل گیا تھا. اس وقت وہ سوچتے تھے اب مرے گا، اب ختم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. ان کے پاؤں میں رسی ڈال کر بدماش لڑکوں کے ہاتھوں میں دیا جاتا. وہ مکہ کی گلیوں میں حضرت بلال کو کھینچتے تھے. یہ حالات بھی مکہ والوں نے دیکھے، لیکن جب بلال حبشی کو سیدنا ابوبکر صدیق نے خرید کر آزاد کیا اور حضور کی غلامی میں لے آئے، پھر حضور کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے چلے
आए। तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, वो बिलाल हबशी का जमाना जो मक्का में था खत्म हो गया। 6 साल के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ वापस मक्का तशरीफ ला रहे थे तो ऐसे आए कि फातिह मक्का बन करके आए। कोई एक आदमी भी मुकाबले का मौजूद नहीं था। रसूल पाक तशरीफ लाए, अक्सर वहां जितने थे कैदी बन के खड़े थे, जिन्होंने जुल्म ढाया था वो आज सर झुकाए खड़े थे। हुजूर पाक ने खाने काबा को बुतों से पाक किया। जानते हो उस दिन हरम पाक में पहली अजान दी जानी थी। पहली अजान के लिए रसूल पाक ने बिलाल हबशी से कहा काबे की छत पर चढ़ जाओ, काबे की छत पर चढ़ जाओ, वहां से चढ़ करके अजान दो। बिलाल हबशी ने अजान दी। जानते हो बड़े बड़े बुजुर्गों ने इसमें नुक्ता ये बयान किया, ये मैसेज देना था उन जालिमों को जिन्होंने बिलाल हबशी को मार मार करके ये सोचा था अब खत्म हो जाएगा, तब खत्म होगा। बिलाल अपने इम्तिहान में जमा रहा, अपने ईमान पर डटा रहा। अल्लाह ताला ने ऐसी इज्जत अता की कि आज मक्का फतह हो गया और काबे की छत पर चढ़ करके बिलाल अजान दे रहे हैं और दुनिया को ये बता रहे हैं आओ मुस्तफा की गुलामी में काबा भी कदमों के नीचे है। काबे की छत के ऊपर चढ़ गए हो, काबे की छत के ऊपर चढ़ गए हो इसलिए कि हुजूर की गुलामी में आए। ये बात को याद रखो मेरे अजीजों, हालात इस तरह के अगर आए इंतजार करो, मेरा रब खुशादगी लाएगा, मेरा रब खुशहाली लाएगा। और जितने आंधियों में बहक गए वो खत्म हो गए, जो तूफानों में बहक गए वो कचरे की तरह चले जाएंगे। इसलिए जो ईमान वाले हैं वो हमेशा जमे रहेंगे, डटे रहेंगे, जो भी हो जाए हालात। अब यहाँ पर मैं अपनी गुफ्तगू को इस बात पर ख़त्म करता हूँ। होता है आप लोग ये पूछेंगे हमसे कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, जब हालात ख़राब हैं तो कौन आता है हमारी मदद के लिए? कोई नहीं आता। सारे लोग हाथ उठा लेते हैं। भाई तू नारे लगा रहा था लब्बैक लब्बैक कहकर पुलिस पकड़ के ले गई, जा तू झेल तेरे केस, कोई नहीं आता। ऐसे सवाल मेरे अजीजों आपके लिए सबके लिए नसीहत, तुमने अपने नबी की मोहब्बत में पुकारा है हुजूर को, दुनिया के लिए पुकारा होता तो दुनिया का इंतजार करते, अपने नबी को पुकारा है तो अपने नबी का इंतजार करो। जिसके लिए तुमने पुकारा है फिर शिकायत नहीं करना, ये कमेटी नहीं आई, वो कमेटी नहीं आई, इसने मदद नहीं किया, उसने मदद नहीं किया, नेता नहीं आए, हमारे एमएलए नहीं आए, हमारे एमपी नहीं आए, फलां ने मदद नहीं की, वो कारपोरेटर थे, नगर सेवक थे, असर और रसूख वाले थे, कोई हमारी सिफारिश के लिए नहीं आया। ये सब हीले बहाने छोड़ दो, इस अकीदे पर जम जाओ। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला तुमसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। हुजूर से अगर तुम्हारा इश्क है तो ये इतनी बात याद रखना चाहिए, कोई तुम्हारे साथ है या ना है, कोई आए ना आए, मेरा मानना यह है कि अल्लाह का हबीब मेरे साथ है, मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत मेरे साथ है। इतनी दौलत तुम्हारे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया जो दुनिया में जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। आज जब तुम सोते हो ये कह करके सोया करना, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, रोजाना जब तुम्हारा ये मामूल बन जाए, दस्तूर बन जाए, हुजूर का नाम लेकर सोता था, हुजूर का नाम लेकर उठता था, घर में नींद खुलती थी तो नातों की आवाज पर और आंख लगती थी हुजूर के नगमे सुनकर, फिर वो दिन आएगा जब तुझे कब्र से उठाया जाएगा। जानते हो कहा गया है कब्र में बंदा उसी हालत में उठता है जो दुनिया में ज्यादा काम करता था,
گانے گانے والا زیادہ گانے گاتا تھا تو وہاں پر بھی گانے گاتے ہوئے اٹھے گا، لیکن میرے عزیزوں اس کی نسبت پر، اس کی عظمت پر قربان جاؤ جو ہمیشہ حضور کے گن گاتا تھا۔ منکر نکیر آئیں گے اور آتے ساتھ اس کو اٹھائیں گے کہ اٹھ جا، تیرے سوالات کا وقت آ گیا۔ اگر دنیا میں معمول تھا وہ قبر سے جھٹک کر اٹھے گا اور پھر کہے گا سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ جب مومن صالح دنیا میں اس طرح کی زندگی گزارتا تھا تو قبر میں بھی میرے آقا کی نعتیں پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ منکر نکیر پھر اس کی یہ ادا دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ کہے نم کا نومت العروس، سو جا جیسے دولہا سوتا ہے، سو جا جیسے دولہا سوتا ہے۔ اس لیے زندگی بناؤ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے وابستہ رہ کر، حالات جیسے بھی آئیں گے حضور سے ہم بے وفائی، حضور سے ہم غداری، حضور سے ہم منہ پھیر کر زندگی نہیں گزاریں گے، حضور سے دور رہ کر زندگی نہیں گزاریں گے۔ اس بات کے ساتھ میں گفتگو ختم کرتا ہوں، ساری دنیا کو چیخ چیخ کر کے بتاؤ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لبیک یا رسول اللہ۔